الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفْظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. سورہ انعام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے اندر کوئی کسی قسم کی سستی نہیں کی جاتی. یہ بات ذہن میں رکھنا، پوری دنیا میں سے صرف انبیاء و رسل ہیں جن سے موت اجازت طلب کرتی ہے. کائنات میں جتنے آئے اللہ کے برگزیدہ انبیاء و رسل ہیں جن کے پاس موت آتی ہے اور آ کر کے انبیاء و رسل سے اجازت طلب کرتی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اور تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آج تک پیغمبر آخر الزمان کی وفات تک کسی ایک نبی نے، کسی ایک پیغمبر نے، کسی ایک رسول نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں موت نہیں آنی چاہیے، ہم دنیا کو لائق کریں. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا تھا اپنے صحابہ کے اندر بیٹھ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندے کو آفر دی، اختیار دیا کہ اگر دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو دنیا میں رہ لے، ہم دنیا دے دیتے ہیں، اور اگر آخرت کو پسند کرتا ہے تو پھر ہمارے پاس بہت کچھ ہے. آپ نے فرمایا کہ اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا. کائنات کے سمجھدار ترین، کائنات کے صدیق جب سنے، انہوں نے سنا تو زارو قطار رونا شروع کر دیا. دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کو کیا ہوا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، اللہ نے اپنے کسی بندے کو اختیار دیا کہ آخرت کو پسند کریں تو ہمارے پاس تشریف لے آئیں، اگر دنیا پسند کرتے ہیں تو دنیا میں رہ لیں. اس بندے نے آخرت کو پسند کیا ہے تو ان کو رونے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی. بات اصل میں یہ تھی کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں، خود رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کائنات کے صدیق چونکہ دانا تھے، سمجھدار تھے، حاضرین مجلس میں سے سب سے زیادہ پیارے رسول کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام وہ سمجھ چکے تھے کہ بندے سے مراد محمد رسول اللہ ہیں اور ان قریب اب ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کے آخرت میں اللہ کے پاس جا رہے ہیں. تو دنیا کے سب سے زیادہ سمجھدار ترین لوگ، دانا لوگ، سب سے بڑے لوگ انبیاء و رسل تھے. ان میں سے کسی ایک نے بھی اس دنیا کے اندر رہنا پسند نہیں کیا مستقل. ہم کیوں کریں؟ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے. جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے نگہبان بھیجا ہوتا ہے وہ بالکل بھی کوتاہی نہیں کرتا. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. قرآن مجید ہے، اللہ فرماتا ہے وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے. یہ ڈیلی کی بنیاد پہ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، یہ رات کا آنا، رات میں سے پھر سورج کا نکلنا، یہ روشنی کا ہونا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے؟ جب تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ جی رہا ہے اور وہی آنگن ہے، وہی صحن ہے، وہی گھر کی چار دیواری ہے، وہی کوٹھی اور بنگلہ ہے جس گھر سے میتیں اٹھ رہی ہیں. افلا تعقلون، اللہ پوچھتا ہے عقل نہیں کرتے تم لوگ؟ تمہارے عزیزوں کا، تمہارے اپنوں کا، تمہاری ماں کا، تمہارے باپوں کا، تمہارے بیٹوں کا، تمہاری بیٹیوں کا مرنا تمہیں عقل نہیں دیتا؟ پھر بھی اپنی موت کو بھول کے زنا بھی کرتے، شراب بھی پیتے، جھوٹ بھی بولتے، خیانت بھی کرتے، نماز کو ترک بھی کرتے، زکات کے اندر خیانت بھی کرتے، بہن کی وراثت بھی کھاتے، باپ ہے تو اولاد کے اندر نا انصافی کی وصیت لکھ کے جاتا. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہی دن اور رات کو تبدیل کرتا ہے. افلا تعقلون، عقل والے جب صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو دن اور دن کو رات میں تبدیل کر دیا ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. بڑے جتن کرتے موت سے بچنے کے لیے، بڑے جتن کرتے ہیں، بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، بڑی بڑی اچھی خوراک رکھتے ہیں. اللہ قرآن مجید میں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے حکم دیتا ہے قل، اے پیغمبر ان زندہ لوگوں کو کہہ دو، اپنی موت کو بھولنے والوں کو کہہ دو. کیا کہہ دے؟ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور مل کر رہے گی، ضرور پہنچے گی تمہارے پاس. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر ساری کی ساری چیزوں کو جانتا ہے. اب یہاں پہ کیا مانا ہے کہ جو چھپ کے دنیا والوں سے آنکھ چرا کے گناہ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے.
جس موت سے تم بھاگتے ہو پیغمبر ان کو کہہ دو وہ موت تمہیں ضرور ملے گی، جہاں مرضی بھاگ جاؤ چھپ جاؤ موت تمہیں پالے گی۔ اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو یہ بھی کہہ دو کہ تم اس کے پاس جانے والے ہو جو تمہاری تمام تر ظاہری اور پشیدہ قباحتوں کو جانتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ، جلوت ہو خلوت ہو، گناہوں سے محفوظ رہو۔ تو اگر ہم عزت سے اللہ خالق و مالک کے پاس جانا چاہتے ہیں، اللہ کو ملنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم وقت اپنی موت کو یاد کر کے برائیوں سے اپنی دامن کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔